قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ انتخاب کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی زیادہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی اور جن قوتوں کو نہیں آ رہی تو وہ مارشل لا لگا لیں، زیادہ بہتر ہے۔ سر بتائیے گا، کل الیکشن کمیشن کے باہر پروٹیسٹ کرنے کے بعد رات گئے انہوں نے خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی، صبح فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا، اور یہ ساری گیم چل کیا رہی ہے؟ دیکھیے، یہ جو جب رجیم چینج ہوئی تھی تقریباً 10 ماہ پہلے، تو ایک پوری بین الاقوامی سازش تھی اور اس کے پاکستان کے اندر کردار موجود تھے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور اس پی ڈی ایم کے اندر بھی۔ انہوں نے لوگوں کے ضمیروں میں خرید و فروخت کی اور عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا۔ حاصل کیا کیا؟ انہوں نے اپنے لیے ذاتی ریلیف حاصل کی، نیب کے مقدمات میں 1100 روپیہ یہ معاف کرا لیا اور کھربوں روپے کے مقدمات ختم کرا لیے، اور وہ جو جنرل باجوہ تھا اس کے 12 روپے کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے اس کی بیوی نے کما لیے تھے۔ یہ اصل میں پورا ایجنڈا ہے، اور یہ واحد مسلمانوں کی ایٹمی قوت ہے کہ جس کو استعمار اور یہ جو وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے وجود کے اول روز سے مخالف تھے، وہ اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایجنڈا ہے ان کے پیش نظر۔ قوم کو مایوس کیا جائے، غربت، افلاس، بیماری، بے روزگاری اور یعنی ان حالات سے دوچار کر دیا جائے۔ عمران خان کا وقت تھا تو آٹے کی جو قیمت تھی اب 2 گنا 2.5 گنا بڑھ گئی ہے۔ کھادوں کی جو قیمت تھی اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ 1000 روپیہ فی بوری ایک سال کے اندر اضافہ ہو گیا۔ پیٹرول، ڈیزل، کھانے پینے کی اشیاء، عام آدمی تو بالکل پس کے رہ گیا ہے، اور تنخواہ دار طبقے کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ جو ان کے خلاف بولتا ہے، اعظم سواتی بولے، شہباز بولے، وہ اپنا فواد چودھری نے بات کی ہے کہ یہ ایک فسطائی نظام آپ نے قائم کیا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں ہیں قانون کے تحت، وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی بجائے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ اوپر سے حکم آتا ہے اس کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ موقع ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے تندرست و توانا آواز پاکستان میں عمران خان کی ہے، اسے وہ کسی طرح بند کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھیوں کو وہ جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو وہ نااہل کرنا چاہتے ہیں، قید کرنا چاہتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب یہ پاکستانی قوم کا اجتماعی ضمیر اس کو قبول نہیں کر رہا۔ جب بھی انتخاب ہوا ہے عمران خان کو زیادہ ووٹ ملے ہیں، زیادہ جیت ملی ہے۔ آپ 16 اکتوبر کو دیکھیے کہ 8 حلقوں سے وہ کھڑے تھے، 7 حلقوں میں لوگوں کو پتہ تھا کہ نہ اس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے، لوگوں کو پتہ تھا نہ اس نے حلف اٹھانا ہے، اس کے باوجود اسے ووٹ دیا، اس لیے کہ اس کے بیانیوں کو ووٹ دیا۔ اور اس کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ اس وقت سیٹ اپ ہے، یہ امپورٹڈ حکومت کا، اسے مسترد کرتے ہیں قوم کی 70% لوگ، اور سارے سروے ظاہر کر رہے ہیں کہ 70-75% لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک اگر عام انتخابات کی طرف جائے گا تو اس سے بہتری ہوگی قوم کی، ہم ایک مضبوط حکومت بنا سکیں گے جو عالمی برادری کے ساتھ باعزت طریقے سے بات چیت کر سکے گی۔ اپنے پاکستان کے اندر جو کاروباری لوگ ہیں ان کو اعتماد حاصل ہوگا۔ آج دیکھیے ڈالر اوپن مارکیٹ میں 12 روپے جو اس کی قیمت اور بڑھ گئی ہے۔ تو چنانچہ یہ معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ، اخلاقی طور پہ بھی ایک زوال اور انحطاط ہے ان کی حکومت کے اندر، اس کو مستحکم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کام کو ہم بالکل والنٹیرلی کر رہے ہیں۔ عمران خان کی حفاظت کرنا پاکستان کے ہر نوجوان کا فرض ہے، اس لیے نہیں کہ اس کی ذات کو کوئی مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کو اکٹھا کرنے والا واحد لیڈر ہے۔ تحریک انصاف اور عمران خان واحد سیاسی قوت اور ایک شخصیت ہیں کہ جو پاکستان کے ہر حصے کے اندر لوگوں کو جمع کر سکتی ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ملک کو متحد کیا جائے، اور وہ عمران خان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ بتائیے گا کیا لاہے عمل اگلا تیار کیا گیا ہے؟ الیکشن پاسبل ہو پائیں گے اپریل میں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو کہتے ہیں نا کوئی کچھ کر لیں گے، میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ کیا کر لیں گے؟ ہمیں بھی تو پتہ ہے نا، آئین کے اندر کچھ نہیں ہے، قانون کے اندر کچھ نہیں ہے، 90 روز کے اندر انتخاب ہونا ہے، اور آج سمجھ لیں 12 دن گزر گئے ہیں، تو باقی 78 روز رہ گئے ہیں۔
गवर्नर आइन के तहत पाबंद है, आर्टिकल 103 उसके तहत, कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन ने भी उसे ख़त लिख दिया, वो नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मैलाफाइडी है, ये इनकी बदनीयती है, और हम इस बदनीयती को एक्सपोज करना चाहते हैं, लोगों के सामने लाना चाहते हैं, और कौम को बताना चाहते हैं कि इंतखाब के अलावा पाकिस्तान में और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको कोई ज़्यादा समझ में बात नहीं आ रही और जिन कुव्वतों को नहीं आ रही, तो वे मार्शल लॉ लगा लें, ज़्यादा बेहतर है। सर बता दीजिएगा, अगर लकीली इलेक्शन पॉसिबल हो जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इक़्तिदार में आ जाती है, क्या आपको लगता है मईशत का इस वक्त जो हाल हो चुका है, मुल्क दोबारा स्टेबल हो पाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, हर मुल्क की असल कुव्वत उसके अवाम होते हैं। अवाम अगर एतमाद रखें अपनी हुकूमत के ऊपर और निज़ाम के ऊपर, और वो मुहय्यरुल-उक़ूल कारनामे सरअंजाम दे सकते हैं। मैं आपको एक ही मिसाल देता हूँ। 2020 में हमें आए हुए अभी दूसरा साल था, पूरी दुनिया के अंदर कोविड आ गया और उसने पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया। ज़ाहिर है उसके पाकिस्तान के ऊपर भी असरात होने थे, लेकिन यहाँ पर इमरान खान ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि दुनिया ने कहा, पहले 2-3 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल था जिनको सराहा गया कि कोरोना के दौरान पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में कम से कम अमवात हुई और कम से कम इक़्तिसादी और माशी नुकसान हुआ। चुनाचे कौम अगर साथ हो, लीडर अगर मजबूत हो, तो आप यानी मैं कहता हूँ कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं तारीख़ी तौर पे। असल में तो कौम को एतमाद में रहना है, ये बहुत कुर्बानियाँ दे सकती है। फिर मैं आपको एक बात कहता हूँ जो नौजवानों को समझनी चाहिए, कि अगर 5 बरसों के अंदर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 120 या 145, मैं ठीक फिगर अब कर रहा हूँ, अरब डॉलर पाकिस्तान को भेजे, और वर्ल्ड बैंक, IMF, चाइना, UAE और भी किसी जो बैंक्स हैं या ममालिक हैं, उनके सारे पैसे वो 20 या 21 बिलियन डॉलर हैं। सिर्फ ये पाकिस्तान एक ऐसी हुकूमत कायम कर पाए कि हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एतमाद हो। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ, दुनिया के हर मईशत वाले से चैलेंज करके पूछ लीजिए कि पाकिस्तान एकदम उठ जाएगा, और ये उठ रहा था। कहाँ 20 बिलियन डॉलर आते थे, इमरान खान आया तो 31, 32, 33 बिलियन डॉलर बाहर से पैसा आना शुरू हो गया, और वो भी बैंकों के ज़रिए। अब वो वापस 20 के ऊपर चला गया। इसलिए एक ऐसी हुकूमत कि जो अवाम के अंदर मकबूल भी हो, लीडरशिप पे एतमाद भी हो, और लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी हो। IMF क्या कह रहा है? IMF यही कह रहा है कि जी इस रिजीम चेंज के नतीजे में आने वाले जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनके ऊपर हमें एतमाद नहीं है, इसलिए कि ये इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने एतराज़ लगा के भेजा है। ये अवाम को समझना चाहिए कि IMF जिससे ये कर्जा लेना चाहते हैं, उसने एतराज़ लगा के भेजा है कि इनके ऊपर हमें एतबार नहीं है, और ये इक़दामात करें, उसके बाद हम सोचेंगे इनके कर्जे की किस्त देनी है या नहीं देनी।